الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے صحابہ کرام کی محبت کے واقعات۔ پیچھے ہم پڑھ چکے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے واقعات۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی محبت اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ آج پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں اور جو کچھ علم ہمیں حاصل ہو اسے ہم آگے بڑھائیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی محبت۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اولین مہاجرین اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابی جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی۔ ان 8 سابقین میں سے تھے جو سب سے پہلے اسلام لائے اور ان 5 افراد میں سے تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور ان 6 اصحاب میں سے تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے مشورے اور فیصلے کے لیے نامزد فرمایا۔ وہ جنگ بدر کے موقع پر شام کے تجارتی قافلے میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جنگ بدر کے حصہ غنیمت اور اجر و ثواب کا اعلان فرمایا۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے اور عظیم الشان کارکردگی دکھائی۔ جب مسلمان بکھر گئے اور کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے تو وہ طلحہ رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے موت کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا، حتیٰ کہ کافروں کی ہر ضرب کو وہ اپنے ہاتھ پر برداشت کیا اور آپ پر آنچ نہ آنے دی۔ نتیجتاً وہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ نے اپنے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی اور جنت کو واجب کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتے ہیں محبت کے رنگ۔ یہ کیسی عظیم محبت ہے جس نے اس مقدس فدائی کے دل کو آباد کر رکھا تھا، جس کی بنا پر اسے اپنی جان قربان کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ تاریخ ایسی مخلصانہ محبت کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے جس میں کسی قسم کا کوئی لالچ کا شائبہ نہ ہو، اس میں دین اسلام کا کوئی ہمسر نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی محبت۔ غزوہ احد کے بعد کی بات ہے کہ اصل اور کارا قبائل، یہ 2 قبائل تھے، اصل اور کارا۔ ان قبائل کے کچھ لوگ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے قبائل میں اسلام اور خیر کی بہت امید ہے، آپ ہمارے ساتھ اپنے صحابہ کی ایک جماعت بھیجیں جو ہم کو دین سمجھائیں، قرآن پڑھائیں اور ہمیں اسلام کے احکامات کی تعلیم دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 10 صحابہ بھیج دیے جن میں حضرت خبیب بن عدی بن مالک رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ نے ان پر حضرت عاصم بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا۔ یہ صحابہ ان لوگوں کے ساتھ چل دیے، لیکن جب وہ رجی کے علاقے میں پہنچے تو انہوں نے غداری کی اور ان میں سے چند صحابہ کو قتل کر دیا اور حضرت خبیب بن عدی کو مشرکین مکہ کے
लोग का हाथों फरोख्त कर दिया। इन्हें हारिस बिन आमिर के माँ की तरफ से भाई हजर बिन अबी अहाब ने ख़रीद लिया। वो इन्हें अपने बाप के बदले कत्ल करना चाहता था, जिसे मुसलमानों ने जंग उहद में मार डाला था। जब वो इन्हें कत्ल करने के लिए हरम से बाहर ले गए तो कुछ कुरैशी सरदार उनके पास जमा हो गए और इनमें अबू सुफियान बिन हर्ब भी था। अबू सुफियान उनसे कहने लगा, ए खुबैब, अब तो तू ये चाहता होगा कि तेरी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो हम इन्हें नौज़बिल्लाह कत्ल कर डालते और तू अपने घर में बैठा होता। खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाने लगे, ज़ालिमों, अल्लाह की कसम, मैं तो ये भी पसंद नहीं करता कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर बैठे एक कांटा भी चुभ जाए और मैं अपने घर में बैठा रहूं। अबू सुफियान कहने लगा, मैंने किसी को किसी से ऐसी मोहब्बत करते नहीं देखा जितनी मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और शागिर्द इनसे करते थे और करते भी हैं। फिर इन्हें नितास ने शहीद कर दिया। निस्तास ने शहीद कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की ये चंद मिसालें हैं। तारीख़ के औराक ऐसी बेशुमार मिसालों से भरे पड़े हैं जो इस बेमिसाल मोहब्बत और इस मुक़द्दस जमात के सिद्क़ व ईमान को रोशन दलील हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने इनके नफूस मुक़द्दसा को खूब निखार दिया था और ईमान ने इनकी अज़मत और इफ़्फ़त की मंजिल पर फाइज़ कराया था। यही वो मोहब्बतें थी, हकीकी मोहब्बत, जिसको हकीकी मोहब्बत कहा जाता है। उन्होंने अपनी जानों की, मालों की कोई परवाह नहीं की। हर तरह की दीन के लिए हर तरह की कुर्बानियाँ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए भी और आपके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानो तआला हमें भी अपने दीन से इसी तरह मोहब्बत करने वाला बनाए और हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चलने की अल्लाह सुब्हानो तआला हमें तौफीक अता फ़रमाए और हम अपने दीन को इसी तरह आगे बढ़ाते रहे। इसके साथ ही आज हम यहाँ पे ही अपना टॉपिक ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर अल्लाह सुब्हानो ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला एक नए सिलसिले के साथ आएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ हमने पढ़ा सुना अल्लाह ताला इस पर हमें अमल करने वाला बनाए और अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फ़रमाए। व आखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम।